دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، خطیب خوش الہاں حضرت مولانا اللہ بخش صاحب انور، ناظم مجلس علماء اہل سنت پاکستان تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا اللہ بخش صاحب انور، ناظم مجلس علماء اہل سنت پاکستان۔ تھوڑا اونچا کرو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم بدور الدجى، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن سورة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن محمدا رأى ربه في ليلة المعراج. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ او والضحا کشف الدجا بجمالہ. قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا سب اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. صفات ہیں ان کی سب بھلی حسنت جمیع خصالہ، پڑھو سب مل کر درود ان پر صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. صدر جلسہ، مہمان خصوصی ذی قدر اور دوسرے میرے دینی مذہبی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، کافی عرصے کنوں
الحمدللہ اس مدرسے دے سالانہ جلسے دوتے میں کوئی شرکت دی سعادت نصیب ہوندی ہے۔ مولانا عبدالغنی صاحب دامر برکات ملالیہ میرے ساتھی ان طالب علم دے دارالعلوم کبیر والے دندرہ سائیں اکٹھے پڑھے۔ اللہ مولانا کو مزید ہمت اور خلوص دے نال دین دے کم کران دی توفیق عطا فرماوے۔ آج جلسے دی آخری نشستے انشاءاللہ علماء کرام تشریف گھننا سن، بیان بھی سن سو، انہیں زیارت بھی کرے سو۔ موقع دی مناسبت نال اسلامی سال دا 7واں مہینہ رجب المرجب دا مہینہ اور اج اون دی تقریباً 19 تاریخ ہے۔ اج تو تقریباً 1427 سال 11 مہینے 9 جہاڑے قبل رب العالمین نے مکے دی سرزمین کو لاتے عرش برین تک اپنے محبوب سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال سیر کریے جن کو معراج آکھیا میں دے۔ علماء نے لکھے حضور دی نبوت دے 3500 گھٹا ٹوب 27ویں رجب دی رات ہاتھ کو ہاتھ نہ سوجے دین دا معراج نے بھی کرایا۔ فرمایا اگر دین دا معراج کراوا کوئی ویندا ہویا دیکھیا کوئی واپس آمدا ہویا دیکھیا دیکھ کے منن کوئی کمال کنی رات دا معراج کرایا تاکہ نہ کوئی ویندا ہویا دیکھے نہ کوئی آمدا ہویا دیکھے تاکہ جرا انکار کر دے وے او ابو جہل صدیق بن ونے جرا جب بین ڈٹھے تصدیق کرے ابو بکر صدیق بن ونے۔ یا اللہ معراج کری رات دا ساری رات گڑی چل دی رہے گی۔ فرمایا نہیں لیلن تنوین تنکیر دی رات دا تھوڑا حصہ کتنا تھوڑا حصہ تفسیر روح المانی ایک روح البیان دوں نصر الطیب تین انہیں تنے کتابیں نے لکھا ہے۔ حضور جلے معراج دے سفر دوتو گن گھر کنو روانہ تین آپ بستر کنو ٹھن بستر گرما آپ نے وضو کیتا پانی میں چل دا پیا حجرے کنو باہر نکلے کنڈا ہل دا پیا آمنہ دا در یتیم اے عظیم سفر کر کے اتنا جلدی واپس ہے کنڈا اوے ہل دا پیا بستر اوے گرم ہاتے پانی اوے پیا چل دا۔ حضور دا معراج برحق بولو یا اللہ معراج کیوں کرئی؟ فرمایا مسئلہ سمجھاونے جرا سفر دوتے ویندے وہ ہر جگہ دے موجود نہیں ہوندا جرا ہر جگہ دوتے موجود ہوندے وہ سفر دوتے اگر میرے محبوب دا معراج برحق کے قیامت تک مسئلہ ثابت ہو ہر جگہ دوتے موجود ہے رب دی ذات ہے۔ یا اللہ معراج کرئی راتو رات دا تھوڑا حصہ اتنا سفر یہ سوال ہون تھی نے جواب اندہ اللہ نے 1400 سال پہلے ریتے سبحان اللذی اسرا بیابدہی ونجن والے کو دیکھ دو گھن ونجن والے کو نہیں دیکھ دے گھن ونجن والا سبحان ہے سبحان دمن المنزہن العز والتوازو جرا آجزی کن پاک ہوئے انکساری کن پاک ہوئے جنہیں سامنے کوئی چیز مشکل نہ ہوئے جرا انوکھے کم کرے میرے محبوب دے میرا اعتراض نہ کرو گھن ونجن والا بڑی طاقت دما لے گے حضرت نو کو طوفان دے تلاتم کن بچا گنے قادرے ابراہیم واسطے بھادے چیخے کو موسم بہار بنا دے قادرے حضرت موسیٰ واسطے دریائے کلزم کو بارہ رستے بڑھا دے قادرے حضرت یعقوب دی زائد شدہ بنے کو واپس کرے قادرے حضرت یوسف کو جیل دی کال کو ٹھیجو کٹ کے مصر دے تختوں تے بلہا دے قادرے حضرت داؤد دی حد اندر لوہے کو موم کر دے قادرے حضرت یونس کو مچھلی دے پیٹ تو نجا دے قادرے حضرت عیسیٰ کو زمین کو اٹھاکنی تے آسمانے تے بلہا دے قادرے پھر اوہی خدا اپنے محبوب کو راتو رات معراج کراون دوتے بھی قادرے۔ قادر ہے کانا بولو حضور فرمانے جبریل میں کو گدی میں دے آدھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ اترو 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہم دلے فارغ چھندی تھے ہم کھجاں کسرت دنال ہن جگہ ہمیں کو ڈاڑھی پیاری لگی ہے میں کہ جبریل ایک کیڑی جگہ ہے آقا یسرے بے اتھا تو سا قدم رکھیں تے مدینہ تو رسول بنے ویسے اللہ سا سارے کو مدینہ دکھاوے اللہ سیاں جرے ہولے آمینہ نو نمبر 4 سال لامی جرے زور دا آمینہ دو نمبر 1 سال لامی مدینہ ونیو نہ ونیو بولو یا اتھیں کھڑے تراٹا ماروں اچھا ہے عید دی رات میں مدینہ ہوں وہاں
بعد سبا مدینے ویندی تو اوے پئیں دکھیاں دے حال چئی ون ڈاڈھا دکھ ہے چھوڑا نہ جمعرات چھڑے دے نہ کل چھڑے دے نہ ختم دا مال چھڑے دے نہ یتیم دا مال چھڑے دے ہے دکھا آدھے بعد سبا مدینے ویندی تو اوے پئیں دکھیاں دے حال چئی ون ہاں جی ہاں اور منافقتی میں مدینہ 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 آکھنے تھک دینی اور آدھن مدینے دے امام دے بچھو نماز نہیں تھی آدھن کا نہیں آدھے ہاں جی دیوبندی منافقت نہیں کریں دا دیوبندی آدھے مدینہ تا مدینہ سا کو مدینے دے کتے نال بھی پیار ہے دیوبندی آدھے مدینہ تا مدینہ سارا عقیدہ اللہ نے مدینے دی مٹی دے بھی شفا رکھی ہے دیوبندی نے مدینے کو سینے نال لے عربی دیوبندی نے اکابر مدینے دے ستو ہیں ان کا نہ بولو سارا عقیدہ جرا اتھمن کری دے ایک نماز ادا کرے ایک دے بدلے اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا کرے عربی اللہ تے کو مکے مدینے گھنویں آمین آکھ ون علماء دیوبندی اکابر جا قبراں دیکھ جلے مکہ مکرمہ ونیے بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دے درمان دوڑ لگا مقام منات ون مزدلفہ ون عرفات ون زمزم جی بھر کے پی جلے فارغ تھی مکہ دا قبرستان جنت المالات قدم رکھ پچھ کہندی قبر جوامل سے سب کن پہلے کہندی قبر جوامل سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی قبر انہیں دے قدمن کون ستا ہے جوامل سے علماء جو بندے پیر و مرشد مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی قبر وزرہ گوتے چلو ایک دی قبر ہے جوامل سے حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت اسماء دی قبر ہے انہیں دے قدمے دندر کون سوتا ہے علماء دیو بندے بہت بڑے عالم مولانا رحمت اللہ کرانوی دی قبر ہے وزرہ گوتے چلو ایک دی قبر ہے یا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول دی قبر ہے انہیں دے قدمے کون سوتا ہے کہ دو بندے نا پیر و مرشد احمد علی لاہوری دا بیٹا حافظ حبیب اللہ دیو بندی دی قبر ہے واللہ تے کو مدینے گھنونی آمین آکھ مدینہ منورہ ون کے اتھا کے چالی نمازاں دا کر روضہ رسول اللہ دے قریب ادب احترام نال آہستہ آہستہ صلاۃ و سلام دا تحفہ پڑھ زور دا نہ پڑھی ادب دا مقام ہے جو نبی حیات النبی ہے این واتے جو ابا موجود ہے ہولے بنے نعمتاں بے ادبی تھی ونے پیرو مرشد موجود ہے ہولے بنے نعمتاں بے ادبی تھی ونے استاد موجود ہے ہولے بنے نعمتاں بے ادبی تھی ونے اور جتھا نبی موجود ہے اتھا کرسی تے نہ بیٹھا کر بے ادبی نہ تھی ونے جتھا نبی موجود ہے ٹپ دے تے مسلے تے ناچ کھڑا کر بے ادبی دا مقام ہے جتھا نبی موجود ہے اور اتھا کر سپی کر زور دواز بھی نہ کڈی کر بے ادبی دا مقام ہے جرا مولوی آدھے نبی بھی حاضر ناظر تے ٹپ دے تے مسلے تے چڑھا کرے سمجھو یا جھوٹ ماری کرے یا وڈا نبی دا گستاخ ہے جو نبی دی موجود نے مسلے تے چڑھا کرے روضہ رسول اللہ دے قریب ادب احترام نال صلاۃ و سلام پڑھ ول جلے فارغ تھی میں مدینے دا قبرستان جنت البقیع جتھا 10,000 محمد کریم دے صحابہ دے قبرین اتھا قدم رکھ کے دی قبر ہے جوامل سے عورت دی قبر ہے جرے چل کے امدی مصطفیٰ کریم کھڑے تھی ونیان متھے تے پیار دینن اپنی جادو تے بلان فرمینن فاطمہ میں محمد کریم دے جگر دا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا دی قبر ہے نال کے دی قبر ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی قبر ہے انہیں دے قدمیں دندرو چھوٹا چھوٹا قبر ہیں ایک کینیا قبر ہیں جوامل سے علماء جو بندے پیر مرشد سید حسین ابن مدنی دے دو معصوم بچے آرام کاری ہیں نال کھبے پاسو کینی قبر ہے علماء جو بندے بہت بڑے کاری مولانا قاری شیر محمد صاحب سکھر والی دی قبر ہے سجے پاسے کینی قبر ہے علماء جو بندے بہت بڑے پیر مولانا عبدالغفور نقش بندی دی قبر ہے والذرا گوتے چلو یار سامنی قبر کہیں دیئے جوامل سے عورت دی قبر ہے جری مصطفیٰ کریم کو جھولی دندر پا کے لوریاں دینی جے کو حلیمہ سادیا کیا ویندے انہیں دے قدمیں دندر کے دی قبر ہے جوامل سے علماء جو بندے بہت بڑے محدث مولانا خلیل احمد سہارنپوری دی قبر ہے وزرہ گوتے چلو یار اچھی قبر جنہیں آس پاس پتھر پنتے کے دی قبر ہے جوامل سے جوان دی قبر ہے جرا زندگی دندر قبر دنال گزردا اتنا روندا حتیٰ کہ داڑھی مبارکہ سکن اتر تھی ویندی اون جوان دی قبر ہے جرا روندا وی ہاتھ ہی کی رکعت الحمد کلاتے والناس تک پورا قرآن ختم کر دیندا عثمان غنی دی قبر ہے انہیں دے قدمیں در کون ستا ہے جوامل علماء جو بندے بہت بڑے عالم مولانا بدر عالم میرٹھی دی قبر ہے اور جو بندیوں خوش نصیب ہیں جو مکے مدینے دا زبان نال ورد نہیں کریں دے بلکہ مکے مدینے نال جو بندے کو مکے نال بھی محبت ہے مدینے نال بھی محبت ہے ایویں کا نا بولو ہاں جی مدینہ 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 نال دہال ہے اذان تھی وے لیٹرین دندر داخل تھی وے ہاں جی ہاتھ دندر چھیچی مندرا پتیاں
سیر دو تے ساوی پٹکی بیتی مدینہ مدینہ مدینہ. کیا ہے مدینہ؟ نماز کا پردے کا نہیں، مدینے بنا دا کیا فائدہ؟ اور عمارت کراں الحمدللہ پوری دنیا اندر سب کو زیادہ مدرسے ہیں ویول میں دیوبند. اخبار اسلام نے لکھا ہے کہ 65% پوری دنیا اندر مدرسے دیوبند دیں. این واسطے جو قرآن دے مفسر بھی دیوبند دیں، حدیث دے محدث بھی یہ ایویں پکی روٹی دے حافظ یا ختم والا آئے تھا بس. لا یستوی تے ما کانا محمد اگو تو کچھ کہنی. ہاں جی قرآن دے مفسر بھی دیوبندی، حدیث دے محدث بھی دیوبندی. الحمدللہ قرآن دی تفسیر معرف القرآن 8 جلدیں لکھن والا کون ہے؟ علماء دیوبند دے بہت بڑے عالم مولانا مفتی محمد شفیع قرآن دی تفسیر لکھن والا ہے. تفسیر عثمانی لکھن والا کون ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہے. جواہر القرآن لکھن والا کون ہے؟ شیخ القرآن غلام اللہ خان دیوبندی ہے. بیان القرآن لکھن والا کون ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی ہے. مشکلات القرآن لکھن والا کون ہے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی ہے. اعجاز القرآن تفسیر لکھن والا کون ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہے. حدیث دے محدث بھی دیوبندی ہیں. بخاری دی شرح فیض الباری لکھن والا کون؟ بدر عالم میر تھی دیوبندی ہے. مسلم شریف دی شرح فتح الملہم لکھن والا کون ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہے. ابو داؤد دی شرح بدر المجہود لکھن والا کون ہے؟ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی ہے. اور ترمذی دی شرح معرف السنن لکھن والا کون ہے؟ مولانا یوسف بن نوری دیوبندی ہے. موطا امام مالک دی شرح لکھن والا اوجد المسالک دا مصنف کون ہے؟ مولانا زکریا کاندری دیوبندی ہے. نسائی دی شرح لکھن والا کون ہے؟ مولانا اسحاق دہلوی کاندری ہے. مولانا انور شاہ کاشمیری ہے. تحاوی دی شرح لکھن والا کون ہے؟ مولانا یوسف کاندلوی. الحمدللہ میں کو فخر ہے کہ دیوبندی قرآن دے بھی مفسر ہیں تے دیوبندی حدیث دے بھی محدث ہیں. ایویں کہنا اساں گنہگار ہے اساں کو فخر ہے. سارا تعلق اس طبقے دنال ہے جنہ سرخیر حضرت درخواست ہے جنہیں سینے در 10,000 حضور دی حدیث یاد. قائم پر دے دوستو میں گناہگار ہوں، میں کو فخر ہے. میرا تعلق اس عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی نال ہے جہاں چہرے کو دیکھ رہی تو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ونیان. میں گناہگار ہوں، میں کو فخر ہے. میرا تعلق اس احمد علی لاہوری دیوبندی نال ہے جہاں قبر مبارک دی مٹی ہے تو 6 مہینے تک خوشبو امدی رہ گئی. میں گناہگار ہوں، میں کو فخر ہے. میرا تعلق اس انور شاہ کاشمیری دیوبندی نال ہے جہاں سینے دے اندر 10,000 حضور دی حدیث 10,000 کتابیں دی تصریح موجود ہے. میں گناہگار ہوں، میں کو فخر ہے. میرا تعلق اس عبد الشکور دیوبندی دے نال ہے جانے 5ویں تقریر مسجد نبی در کیتا 55 تقریر مسجد حرام در کیتی اور 17 مرتبہ جن کو خواب در حضور دا دیدار نصیب. میرے کو فخر ہے میرا تعلق علماء دیوبند نال ہے کا نہ بولو. سارے اکابر کو دیکھو، اسلاف کو دیکھو. اور میں گنہگار ہوں، میرا تعلق اس اعظم طارق دیوبندی نال ہے جانے اٹک جیل دے اندر رمضان شریف دے 1 مہینے 42 قرآن دے ختم کیتے. چوہنگ جیل دے اندر جانے 100 تے 10 جہڑے گزارن تے 100 تے 10 قرآن دے ختم کیتے نے. علماء دیوبند اور دیوبند دا معنی جان دو جننے کو بدھن والا، جننے کو بدھن والا. ہاں ہاں کیا معنی؟ جب بھی کہیں جن نے شرارت کی تھی ان کی چیز اگر کی رسی سٹی ہے تو یا رسی سٹنا والا ہو سکتا دیوبندی ہو جائے. ایویں کہنا اگر کہیں نے ختم نبوت دو تے ڈاکہ ڈالے دیو میدان دے اندر دو بندی عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت دی جماعت. اگر کہیں نے جہالت پھیلاون دی کوشش کی تھی میدان دے اندر تبلیغی جماعت دی ابابیل آگن الیاس دا لشکر. اگر کہیں نے ملک دے اندر فرنگی نظام نافذ کرن دی کوشش کی دی رب نے مفتی محمود عبداللہ درخواستی مولانا فضل الرحمان تے مولانا سمیع الحق دیوبندی کو بھیج دیتے. اگر کہیں نے نبی دے صحابہ تے تبرہ کرن دی کوشش کی تھی رب نے دیوبندی سپاہ صحابہ دے ابابیلوں کو بھیج دیتے. عبدالستار توسی کو بھیج دیتے. مولانا عبدالشکور لکھنوی کو بھیج دیتے. اگر کہیں نے امام اعظم ابو حنیفہ تے تبرہ کرن دی کوشش کی تھی رب نے اکاڑے تو مولانا امین صفدر اکاڑوی کو بھیج دیتے. اور قیامت تک جب بھی کوئی شرارت کرے سے انشاءاللہ ان کی چیز اگر کوئی رسی سٹن والا ہو سے تا دیوبندی ہو سے. سبحان اللہ ہو لے آکھ دو. اللہ تو کو مکہ مدینے گھنے ونیے اے بھی مقدر دی گال ہے نصیب دی گالی میں کہنا جڑے بندے کو پیسے ہیں دولت ہے جائیداد ہے
مکے مدینے نہیں ون سکتا او بندہ بھی بد نصیب ہے جڑے بندے کول پیسے ہیں مکہ مدینہ ویندے تو اتھا نماز نہیں پڑھتا او ہوں دے کول بھی وڈا بد نصیب ہے ارے بھی مقدر دی گال ہے دولت تے کانی فیکٹری پیسے جائیداد تے کانی نصیب دی گال ہے دولت والے فیکٹری والے بننے ملکیں سیر سپٹے کریں دے زندگی گزر ویندی ہے مکے مدینے دی دولت کو محروم قبر دے مہمان بڑھ ویندے غریب آدمی جنہیں وننا دا تصور نہیں ہو سکتا رو کے رب کو دعا منگ دے پتہ نہیں چلتا مکہ مدینہ لے کے واپس ہی آوے میں تھی ایک واقعہ سنے نہ ہونا قاضی احسان سے شید آبادی رحمت اللہ علیہ فرمین جمعہ دی نماز پڑھا کے باہر نکلا اتنے میں ایک مسکین آگے پھٹی پرانی جتی پھٹے پرانے کپڑے آکھنے لگا قاضی صاحب تا سارا دی روندیں گزری ہے میں کہ کیا گال ہے آکھنے لگا مکے مدینے دی تڑپ دل دے اندر پیدا تھی ہے پیسے تا ہن کنا روند رہ گیا اللہ دکھے سندا کیویں دکھے سن ایویں کرو میں نے علماء کن سنے دے جمعہ دی ڈاڑے ایک ایسی گھڑی ہوندی ہے گنہگار بندہ اللہ کن جیڑی دعا منگے اللہ ان دی دعا کو قبول کریں دے اور جمعہ دے ڈاڑے میرے واسطے دعا تا منگو تا متا اللہ میرا مقدر کھولی کراوے قاضی صاحب فرمایا کیا دعا منگا آکھے میرے واسطے دعا منگو اللہ اپنی فضل و کرم نال میں کو مکہ تے مدینہ دی زیارت کراوے قاضی صاحب دعا منگی دعا قبول تھی گی دل دعا کن فارغ تھے فرمایا دعا تا میں کن کرا گی دی پیسے چوکے بڑی ودی فرمائن دلے پیسے نگال کی تم رو پیا آکھنے لگا قاضی صاحب اگر پیسے ہونے والا تساں کو دعا کرنا وہاں تے قائم پر دے دوستو کہیں میرے گناہگار بندے دا رومن اللہ کو ایویں کہنا پنجابی رے شاعرہ دے رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے آزم رومن دھومن والا کدی نہ دوزخ جاوے اندے رومن رب کو پسند آ گیا اندے ہنجو نے قیمت پا گئی کل سفر میں گال ای گئی ہوگی ہوں سال میں بھی حج بیت اللہ دے ارادہ کیتا میں بھی شجا بعد اسٹیشن دے پہنچا ڈٹھوں مسکین میں کو پہلے آیا کرے کیڑے مکے مدینے پیسے ہیں قاضی سے پرانی گال کریں اگر پیسے نے وال تو سنگ دعا کرنا ہوا کہ پیسے کہنی قاضی دی فرمانے ہوں جہاڑے 11 روپے لگ دیہن شجا بعد کن کراچی دے میں 11 روپے کڈے میں کہ ایک گھن ٹکٹ گھن کراچی دے پہنچا گو اللہ وارے سے ایویں گیا ٹکٹ گدیا یا ٹکٹ گدیا ہاتھ تھر پاتی دے کھل دایا کھانا کہا جیرا رب کراچی پہنچے سے وہ رب مکے مدینے بھی پہنچے سے آ گیا کراچی پہنچ گیا حاجی کیمپ پہنچ گیا لنگر انداز سی کا جہاز پانی والا کھڑکی کھل گئی جنہیں کو سیٹ بک ٹکٹ پیسے اپنی اپنی سیٹیں نے باندھے گئے انہیں کو نہ سیٹ نہ پیسے کچھ نہیں ایک جہاز کو دے دا بھی کھڑے تو روندا بھی کھڑے دل دندر مکے مدینے دی طرح پہ جہاد کو دے دا کھڑے تا کھڑے آدھے حب احمد ازل ہی سے سینے میں گئے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے آدھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے آدھے پھول تو پھول ہیں پر خوشبو کانٹوں میں بھی ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے آدھے ایسی خوشبو کسی پھول میں بھی نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے وہ روندا کھڑے جہاز کو لے کھڑے کھڑکی بند ہو گئی ہے جہاز حاجیں کو چاہتی ویندے ایندہ رومن بند نہیں تھیا 1 میل تک جہاز گئے ول رک گئے تے سرخو بتی جل گئی ہے ول جہاز واپس پیام دے لنگر انداز ہو گئے کھڑکی کھل گئی ہے کیا گالے آکے جہاز دن گورنر امیر محمد صاحب او بھی حج بیت اللہ واسطے میرے پیان انہیں دے پیٹ دندر درد پہ گئے ڈاکٹر انہیں کو سفر دی اجازت نہیں تھی واپس آ رہی ہیں گورنر صاحب نے تھے کھڑکی کنوں ایک بندہ جہاز گرے دا کھڑے روندا کھڑے کیوں روندا کھڑے آکے مکے مدینے دا راہی ہے انہیں کو ٹکٹ دے پیسے کنی گورنر صاحب آدمی کو آکھو روان بند کر دی اندے روان نے رب نے حکیمت پاگ دیئے میری سیٹ فارغ ہو گئی ہے اپنی خصوصی حکم نال اجازت دینا اے میری سیٹ دوتے بھائے اے مکہ مدینہ پہنچے میرے وقت دعا کرے سے میرے ڈوکھ ٹالوے سے قادری فرمانے حالی میں مکہ نہیں پہنچا مسکین آدمی اللہ دے فضل و کرم نال مکہ مدینہ میں کن پہلے پہنچ گئے نصیب دی گالے بولو نا حضور دا میراج برحق بولو حضور دا میراج وینے پن بیت المقدس 1,24,000 نبی حضور دے استقبال واسطے پہلے موجود ہیں کہنا بولو استقبال کیندہ تھینے استقبال اوندہ تھینے جرا پہلے موجود نہیں ہوندہ سرکار طیبہ دے میراج برحق چل دے حضور بیت المقدس پہنچیں سارے نبی حضور دے استقبال واسطے پہلے موجود
استقبال ہوندا ہوندے جڑا ہر جگہ دوتے موجود نہیں ہوندا جڑا ہر مقام دوتے موجود ہوندا استقبال نہیں ہوندا اگر حضور دا استقبال برحق کے پھر عقیدہ رکھو کہ ہر جگہ دوتے موجود کون ہے بولو زور دا بولو کون ہے موجود کونے والے حضرات بھائی منو بھی بد نظمی نہ مظاہرہ نہ کر بیٹھ جاؤ ہاں جی سرکار طیبہ بیت المقدس پہنچن نماز دا وقت اذان ملیے جبریل امین نے اذان دیتی ہے جری اذان اللہ اکبر کن شروع تھی ہے لا الہ الا اللہ دوتے ختم تھی ہے نہ جری اذان دے شروع دے کوئی ٹکڑا نہ درمان نے کوئی ٹکڑا نہ آخر دے کوئی ٹکڑا معلوم تھی اذان سنت ہوا غیتے ہے تے قیامت تک رہنی ہے جری اذان ٹکڑے کن پاک ہوئے جری بیت المقدس ملی ہے جبریل امین نے دیتی ہے مجمع نبیین دا مہمان خصوصی سونے محمد کریم جری اذان اللہ اکبر کن شروع تھی ہے لا الہ الا اللہ دوتے ختم تھی ہے حضور دے نبوت دے 23 سالہ دور جندر ایہا بانگ مل دی رہ گئی ہے خلافت راتا دے 30 سالہ دور جندر ایہا اذان مل دی رہ گئی ہے حضرت بلال نے ایہا اذان دیتی ہے حضرت سعد کو نے ایہا اذان دیتی ہے حضرت ابو محذور نے ایہا اذان دیتی ہے عبداللہ بن مکتوم نے ایہا اذان دیتی ہے جرے اذان ٹکڑے کن پاک ہے مولانا عبدالشکور دین پوری فرمینا نے جری ٹکڑے کن پاک ہے اے اذان بلالی ہے جری اذان دے شروع یا درمان ٹکڑے اے اذان خیالی ہے اللہ صاحب کو بلالی اذان اپنا وانڈی توفیق دے وے اذان سورت ایہات رہنی یا سنت ہے جیری ٹکنے کن پاک ہے جیری ٹکنے والی اذان ہے سنت نہ کل ہی نہ آج ہے نہ قیامت تک رہنی ہے انشاءاللہ اذان مل گئی ہے نماز کون پڑھا ہوئے ہر نبی دی تمنا اعزاز میں کو ملے جو نبییں دا مجمع ہے لیکن جبریل امین نے آکے سونا آرتا مسئلہ حل تھی انہیں امام اولین و آخرین اے رسول اللہ ختم المرسلین آپ آئیں اس مسلح پر اے نبی انتظاری آپ کو کس کی ہوئی اس مسلح کو مزین کیجئے لیجئے مولا سے عزت لیجئے اللہ نے تمغت ذاتہ کو عطا کیتے جتھا تسا موجود ہو سو اتھا سارے نبی مقتدی ہو سن تسا سارے دے امام ہو سو تسا مسئلہ سمجھا تسا امامت کرامنی ہے معلوم تھا جتھا نبی موجود ہوئے اتھا آدم کلات عیسیٰ تک کوئی نبی مسلط نہیں چڑھ سکتا کوئی نبی امامت نہیں کرا سکتا جتھا حضور موجود ہوئے آپ مقتدہ آپ امام دے باقی ساری کائنات آپ دی مقتدی حضور نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے دل فارغ تنے ایک کانفرنس منعقد ہے جرے کانفرنس دا عنوان حمد باری تعالی اللہ دی تعریف واسطے دے سب کو پہلا نمبر پہلا مسئلہ رب دی توحید تو سینڈ ہلے تھی کہ نال ہے پہلا مسئلہ کیڑا بولے توحید پہلا مسئلہ کیڑا بانگا بانگ لینے آدھے صلاۃ و سلام کو پہلے توحید اللہ اکبر نہ ہوئے نبی دا نہ ہوئے اللہ دے نال یاری کہنی نا موزن اذان دینے اللہ اکبر پہلے کلمہ پڑھ دے اسلام دے داخل تین واسطے لا الہ الا اللہ اللہ دا تذکرہ پہلے نماز پڑھ دے سبحانک اللہ اللہ دی تعریف پہلے تکبیرہ دی اللہ اکبر اللہ دی تعریف پہلے نماز جنازہ پڑھ دے سبحانک اللہ رب دی ثنا پہلے اور میدان معاشر دے اندر جتھا شفاعت نبییں تے ولییں دی شفاعت نال گناہگاریں دی بخشے تھینی ہے پہلے رب دی رحمت نال تھینی ہے قبر دو سوال و جواب مر ربو کا رب دا نمبر پہلے اللہ دا نمبر پہلے ایواتے جو رب دی توحید دے بغیر نجات نہیں بیت المقدس کانفرنس دا عنوانا حمد باری تعالی اللہ دی تعریف واری واری ہر نبی اللہ دی تعریف بیان کریں دے آدم علیہ السلام آدھنے سب تعریفہ ثابتوں ذات واسطے جانے میں کو اپنے قدرت نال بڑھائے فرمائے تو سامبائے ونو نوح علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے جانے میری کشتی کو کنارے لائے تو سامبائے ونو آؤ ابراہیم علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے جانے میں کو اپنا خلیل بڑھائے تو سامبائے ونو آؤ موسیٰ علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے جانے میں کو اپنا کلیم بڑھائے تو سامبائے ونو آؤ داؤد علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے جانے میرے ہاتھ رہن لوہے کو موم
کر دیتے تساں بے ونو آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے یعنی ہوا دا تخت میرے تابع کر دیتے تساں بے ونو آؤ حضرت یوسف علیہ السلام سب تعریفوں ذات واسطے یعنی کھو چو کٹ کوئی مصر دا تخت بلا دیتے تساں بے ونو آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھنے سب تعریفوں ذات واسطے جائنے میں کوئی انجیل عطا کیتی ہے میرے ہاتھ دے اندر موجزہ عطا کیتے سے مادر زاد نبی نے دے چہرے تے پھیرا بینا تھی ونے کور دی بیماری والے دے وجود دو تے پھیرا تندرست تھی ونے جبریل امین آکھا لگے ہون توارے سامنے مہمان خصوصی سونے محمد کریم اللہ دی تعریف کرے تھے حضور اٹھن آپ نے کمال کر دیتی ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمت للعالمین وکافت للناس بشیرا ونذیرا سب تعریفوں ذات واسطے جانے میں کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجے ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بہذا فضلکم محمد او نبیو توارا تمغہ تیزاد اپنے مقام دوتے لیکن رب نے جڑی شان سونے محمد کریم کو عطا کی تو کہیں نبی کو نہیں عطا کی تھی والحضور اتلے سفر دوتے گئے آسمان پہلے تے قدم رکھے نے کون حضرت آدم علیہ السلام دوجے آسمان تے قدم رکھے نے کون حضرت یوسف علیہ السلام تیجے آسمان تے قدم رکھے نے کون حضرت عیسیٰ تے یحییٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے قدم رکھے نے کون حضرت ادریس علیہ السلام پنجویں آسمان دو تے قدم رکھے نے کون حضرت ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان تے قدم رکھے نے ایک بڑھڑا ٹیک لی بیٹھے بالنے کو کچھ پڑھے نہ بیٹھے آپ نے فرمایا جبریل کون ہے کیا بیٹھا پڑھے دے آقا توارے جد اعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب نے انہیں دے زمین ڈیوٹی لا دیتی ہے کافریں دے جرے معصوم بچیاں بالے فوت تھی گئے رب نے فرمایا ابراہیم تواری ڈیوٹی ہے قیامت تک تو سینے معصوم بچے کو قرآن دی تعلیم دیں دے رہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فیل اچھا کہ گندہ بولو قرآن دی تعلیم اچھا فیل کے گندہ بولو حکومت دیئے گندہ فیل ہے قرآن نہ پڑھو ہیں جی حکومت دے وسط لہاتے نے مسترین تے مدرسیں دو تو بلڈوزر پھیر دیوا بلڈوزر آج میرے بہاول پر ونجو اسٹیشن کو لو ایک مسجد ہے محمدی مسجد 5 وقت نماز با جماعت تھی نہیں ہی نماز تراوی جمعہ تھی نہا اتھا بلڈوزر پھیر دیتے نا اتھا کتے تے گھوڑے تے پیشاب کھڑے کریں نے سارا دی نشائیں دا ڈیرا ہونے ہاں جی انہیں دے دل در قدر اوندی جتھا نوجوان لڑکی تے لڑکا کندھے نال کندھا ملا کے نہیں تے زنا دا پروگرام بنا میں انہیں کو کیا پتا جرا وڈے ویلے کو ٹھیک نہیں تے چچڑی زمان بچہ قرآن پہ پڑھدا انہیں کو کیا پتا ہو کون ہے جی لیکن یاد رکھو قابل احترام وہ آدمی ہے جن دی قرآن نال یاری ہے بولو جیرے آدمی نے بچہ قرآن دا حافظ دے قائم پر دو دوستو ایک نہیں 9 لاکھ مبارک بعد مستحق ہے تو آپ کو کیا پتا قرآن والے کون ہیں ہاں جی فخر کرن دی چیز اللہ دا قرآن ہے انگریزی تعلیم فخر کرن دی چیز نہیں انگریزی تعلیم والا چاہے ڈاکٹر ہوئے پروفیسر ہوئے انجینئر ہوئے وکیل ہوئے ان دی تعلیم دا مقصد دولت تنخواہ پیسہ کماونے 1000 روپے تنخواہ گن کے لکھاں روپے رشوت گن کے والی بھی رات دا سم دے دا سکون برباد ہے اور قرآن پڑھن والا تنخواہ معمولی گھن دے باہندہ چٹائی دوتے ہیں روٹی مانگ کے کھم دے جلے سم دے ہیکنی 10 مرتبہ بے نیاز خدا دا شکر ادا کر کے سم دے تو آپ کو کیا پتا قرآن والے کون ہیں اگر ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو قرآن دی تعلیم دیتے دین نال تعلق نہیں انگریزی تعلیم پینٹ کوٹ پاتا ہے گلے دنے ٹیلٹ کی ہوئی پہلا سبق الف انار بے بکری جیم جوتا چے چاکوں ہے بولو اور اگر ایک آدمی اپنے بچے کو مدرسے دارالاسلام نے بھیج دیتا کہ میرا بچہ قرآن پڑھے میری قبر ٹھنڈی تھی پوئے بچہ ویندے پہلا سبق مل دے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا نیت خالص کر لو رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر میں تارو کل پوچھتا ہوں اگر ایک آدمی نے اپنے اولاد کو انگریزی تعلیم دیتی ہے دین نال تعلق نہیں ابا فوت ہو گئے بیٹا ابے دی قبر دنال بے کریں دے 1000 دانے دی تسبیح چاہ کے ورد کرے الف انار بے بکری جیم جوتا چے چاکوں ابے کو ثواب ککھ دا ثواب کہنی ہے اور اگر ایک آدمی نے اپنے اولاد کو دین دی تعلیم دیتی ہے اب بیٹا قرآن دا حافظ کاری عالم بعمل ہے ابا فوت ہو گئے بیٹا بے دی قبر نال بے کے رو کہ یاسین
التنزیل والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یقیناً یہ قرآن پڑھن دی برکت دی وجہ کن اللہ گناہگار ابے دی قبر جنت کو جہنم کو جنت تبدیل کر رہے سے. یہ بات فخر کرن دی چیز انگریزی تعلیم نہیں بھی فخر کرن دی چیز اللہ دا قرآن ہے. آخری گال سرکار طیبہ معراج دوتے گل رب نال ملاقات تھی ہے. حضور فرمائے رأیت ربی فی احسن صورہ ہنے اکھی نال میں نے اپنے رب دا دیدار کیتے. حضرت ابن عباس فرمائے ان محمد رأى ربہ فی لیلۃ المعراج. معراج والی رات حضرت محمد کریم نے ہنے اکھی نال رب دا دیدار کیتا. اللہ سا کو اپنا دیدار نصیب کرے آمین آکھو. رب دا دیدار سب کن وڈی نعمت. حضور نے ارشاد فرمایا جڑے جنتی جنت ویسن جہنمی جہنم میں ویسن. اللہ فرمائے سے جنتیو بھئی کین چیز دی لوڑ ہے. عرض کرتے اللہ او نعمتاں ملن جیریا اکھ نے ڈٹھاں کرہن کنے نے سنیا کانا. اللہ فرمائے ایک بئی نعمت ریون والا جنتی سوچے سن جو بئی نعمت کیا ہے. ایویں اللہ حجاب جو اٹھے سن جنتیوں کو رب دا دیدار نصیب تھی سے. جلے رب دا دیدار تھی سے اللہ دے دیدار دے مقابلے دے جنتی باقی سارا نعمتاں بھول ویسن. وال ہر جمعرات جنتیوں کو رب دا دیدار نصیب تھی درا سے. سرکار طیبہ گئے رب دا دیدار نصیب تے اللہ دے قریب گئے. رب نے فرمایا ادنو یا محمد ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ. میرے محمد قریب آونو میرے احمد قریب آونو میری ساری مخلوق دی زینت قریب آونو. حضور فرمائے رب نال ملاقات کی تیم جلے واپس آون لگا. رب نے فرمایا محبوب معراج والی رات اپنی امت واسطے 4 تحفے چاہ کے منو. 4 تحفے سنو تا والے چھٹی. پہلا تحفہ فرمایا سورت بقرہ جا آخری آیتاں اے بھی معراج والی رات تحفہ ملے. دوجا تحفہ رب نے فرمایا میرے محبوب تاری امت چو اگر کوئی بندہ من رب نال شرک نہ کرے نہ اسے جتنا گناہگار ہو سے میں رب وعدہ کرے نا ایک نہ ایک جاڑیوں کو میں جنت ضرور نصیب کرے سا. اور اگر شرک کریں دے مشرک واسطے میں رب نے جنت دی ہوا کو بھی حرام کر دیتے. مشرک کو جنت نصیب نہیں تیونی. تریجا تحفہ میرا محبوب نمازہ 5 اصل دن 50 50 کن 45 وال 40 وال 35 تے وال 30 تے وال 25 تے وال 20 تے وال 15 تے وال 10 تے وال 5 نمازاں تھیا. فرمایا ما یبدل القول لدی میری گال تبدیل نہیں تھی. میرے محبوب تاری امت نمازہ 5 پڑھ سے ثواب انہیں کو مرا 50 داتا کرے سا. اور چوتھا تحفہ فرمایا میرے محبوب اگر تاری امت جو کوئی بندہ برائی دا ارادہ کرے برائی نہ کرے میں رب جرم کا نہ لکھے سا. اندے مقابلے اگر کوئی بندہ تاری امت چوں برائی کرے ایک برائی دا ایک جرم لکھے سا. اور اگر کوئی بندہ تاری امت چوں نیکی دا ارادہ کرے نیکی نہ کر سکے میرے خزانے کوئی کمی کا نہیں اپنے فضل و کرم نال ثواب ضرور عطا کر دے سا. سارے حج بیت اللہ دا ارادہ کر گھنو ایویں کہنا پیسے کا نہیں دولت کا نہیں اللہ دے خزانے کمی کا نہیں اللہ اپنے فضل و کرم نال ثواب ضرور عطا کر دے سا. اور اگر نیکی کرے فرمائے ایک نیکی دا ایک اجر نہ دے سا. چاہاں تا 7 گنا زیادہ دیواں چاہاں تا 10 گنا زیادہ دیواں چاہاں تا 70 گنا زیادہ دیواں. اگر میرا دریائے رحمت جوش چاہونے میرے محبوب تاری امت دنیا نیکی ایک کرے سے دل میدان معاشروں سے ایک دے بدلے میں رب نے کو 700 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سا. بس بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.